سیدی و مرشدی حضور قبلہ اعظم نہایت واجب الاحترام خطیب اہل سنت، نہایت محترم و محتشم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری یہ انتہائی خوش قسمتی ہے کہ ہمارا تعلق ایک ایسے عظیم آستانہ عالیہ سے ہے، یعنی آستانہ عالیہ محمدیہ نقشبندیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی، کہ جن کا براہ راست تعلق دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ اگر اختصار سے بات کروں تو دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی حکم ملتا ہے، اور خصوصی حکم کے تحت حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دربار عالیہ عیدگاہ شریف میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ہم اس بات کے اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف میں بیٹھ کر جس راہ مستقیم پر ہم پہ ڈالا، جس طرح ہماری رہنمائی فرمائی، جس طرح ہمیں ایک مشن دیا، اختصار کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا کہ 1 صدی سے زیادہ عرصہ گزر چکا، اور اس نور ہدایت کی، اس فیض کی جو شمع حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے روشن فرمائی تھی، وہ اسی آب و تاب کے ساتھ آج بھی روشن ہے، اور انشاءاللہ تعالی تا قیام قیامت روشن رہے گی۔ میں نے جس آیہ پاک کا مختصر سا ٹکڑا تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، خصوصاً نوجوانوں کی طرف میں اس گفتگو کا رخ کرنا چاہوں گا کہ جو دن میں متعدد بار نماز کے اندر اہدنا الصراط المستقیم کی صدا لگاتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، یہ کوئی اتنا مشکل اور سمجھ میں نہ آنے والا معاملہ نہیں ہے۔ جب انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے تو وہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اپنی زبان میں اس کو سمجھنا چاہیں تو اس کا آسان مفہوم یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کریم کے، کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں، عبادتوں کا جو بھی مفہوم ہے، اس کے لیے اگر سجدہ ریزی ہے تو وہ اللہ کے حضور ہے، اور
اس کلمہ پاک کا اگر دوسرا حصہ دیکھیں تو جہاں آ کے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اس میں آقا علیہ السلام کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ بڑی عام فہم سی بات ہے، ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ ایک یہ کہ کوئی بھی عبادت جو ہے وہ صرف اور صرف لائق ہے اللہ کریم کے، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب، اللہ کے پیارے رسول ہیں۔ مجھ سے نادان آدمی یہ پوچھ سکتا ہے کہ ایک چیز تو واضح کر دی گئی کہ جو عبادت ہے وہ اللہ کے لائق ہے، تو بات تو یہاں ختم ہو جانی چاہیے کہ انسان کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، تو لہذا وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ لیکن جو دوسرا حصہ ہے اس کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ عبادت ہی کرنی چاہیے، عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن عبادت کیسے کی جائے اس کا طریقہ ہمیں کون بتائے گا؟ تو وہ طریقہ بتانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کلمہ طیبہ میں برابری کے ساتھ جوڑ کے ہمیں اشارہ دیا گیا، بتایا گیا کہ اگر ہم نے کوئی بھی نیک عمل کرنا ہے، کوئی بھی عبادت کرنی ہے، تو اس کو سیکھنے کے لیے ہمیں در رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضر ہونا پڑے گا۔ اس سے ہٹ کر اگر ہم کوئی عبادت کرنا چاہیں یا کچھ سیکھنا چاہیں اس کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری یہ انتہائی خوش قسمتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سچے خادم خاص کو یہ حکم دے کر فرمایا کہ آپ عیدگاہ شریف میں فلاں جگہ میں بیٹھیں اور میرا فیض تقسیم کریں۔ اور ہماری یہ کتنی خوش قسمتی ہے، 100 سال سے زائد عرصہ گزر چکا، حضور قبلہ عالم اب چوتھی پشت میں ہیں، اور وہ جو پیغام 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود مسلسل دنیا میں لاکھوں کی تعداد تک، بلکہ میں اگر کہوں مبالغہ نہیں ہوگا، کروڑوں کی تعداد تک پھیل چکا ہے۔ اور یہ آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف کا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا فیض ہے، زندہ فیض ہے، اور جو ترہ امتیاز ہے جس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اور آپ کی محبت ہر کسی کے دل میں اجاگر کرنا، پیدا کرنا۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے سیدھی راہ کے لیے درخواست کرتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سبق ہمیں ملا ہے آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف سے مختصر ترین الفاظ میں، وہ کیا ہے کہ ہر وقت ہر لمحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کا تصور جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں، اور جب بھی کوئی عمل کریں، جب بھی کوئی قدم اٹھائیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس تصور سے ہٹ کے سوچیں گے تو نہ ہمیں کوئی سیدھی راہ ملے گی، نہ ہمیں کوئی سیدھی بات سوجے گی، نہ ہم کوئی سیدھے راستے کی طرف جا سکیں گے۔ تو میں آخر میں اپنے نوجوان دوستوں سے یہی درخواست کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے ساتھ تھوڑی سی یہ کوشش بھی کر لیجئے کہ اگر آپ انگلش جانتے ہیں تو انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لیا کریں، اگر آپ اردو زبان جانتے ہیں تو اردو میں اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لیا کریں، اگر کسی اور زبان میں آپ قرآن پاک کی ٹرانسلیشن پڑھ لیا کریں، جس سے آپ اس کے معنی سمجھ جائیں، جس سے آپ اس کا مفہوم سمجھ جائیں، تو آپ خود فرق محسوس کریں گے کہ جو آپ اس سے پہلے نماز پڑھ رہے تھے اس میں آپ کو کتنا سرور مل رہا تھا، اور جب آپ سوچ کے سمجھ کے اس کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ آپ کے دل میں جب اتر چکا ہوگا وہ پڑھیں گے، اس وقت آپ کو کتنا سرور آئے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی آپ عبادت کا خیال کرتے ہیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور جو ہے وہ خود آپ کے ذہن و دل میں ہونا چاہیے، کیونکہ اس تصور سے ہٹ کے آپ اکثر فرماتے ہیں، کتنی محافل میں آپ سن چکے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور 80 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، اور وہ ساری زندگی اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کرتا رہے،
اور اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتا تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ جنت کا حقدار نہیں ہے، چاہے اس نے کتنی عبادت کیوں نہ ہو۔ اور اس کے مقابلے میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے اور وہ ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے، برائی میں رہتا ہے، اچھائی کی اسے توفیق نہیں ہوتی، لیکن جب وہ موت کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ کلمہ پاک پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسے اتنی مہلت بھی نہیں ملتی کہ وہ کوئی نماز پڑھ لے یا کوئی اور فرض ادا کر لے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کہ جس کی وجہ سے ہم آج بھی اس دنیا میں بچے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی قیامت کے روز بھی اگر ہمیں کسی کی شفاعت نصیب ہوگی، اگر ہمیں کوئی بچا سکتا ہے، وہ صرف اور صرف آقا علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ تو میرے دوستو، میرا یہی مختصر پیغام ہے کہ آپ کوشش کریں کہ بچوں کو بھی جہاں آپ خود نماز پڑھتے ہیں ان کو ان کی زبان میں نماز سمجھانے کی کوشش کریں، بتانے کی کوشش کریں، تاکہ وہ دین سے زیادہ نزدیک ہو، تاکہ دین کو وہ سمجھ کے اور اس کو اچھے طریقے سے اس کے اوپر عمل کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔